العزيز الغفور الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 تک کا درس ہو چکا ہے. آیت نمبر 19 کا درس ہونے والا ہے. آیت بھی بڑی مناسب ہے اور حالات بھی مناسب ہے. اللہ پاک کے نزدیک پسندیدہ مذہب اور پسندیدہ دین اسلام ہے. آنے والے عظیم الشان مہینے میں مذہب اسلام کا آرڈر کیا ہے؟ ظاہر ہے جب مذہب پسندیدہ ہے اس کا ہر آرڈر پسندیدہ ہوگا. رمضان کی تربیت. رمضان کیسے گزرے کیسے گزارے یہ ذمہ داری نہیں ہوگا. کیسے گزرے گزارنے کی ذمہ داری دے دی تو ہو گیا. فجر کی نماز زبردستی پڑھ کر کے ظہر تک سو جائیں گے یہ تو گزارنا ہو. رمضان کیسے گزرے یہ لفظ بول کر کے میں خدا کی توفیق کی امید کر رہا ہوں، کیونکہ کوئی بھی چیز خدا کی توفیق کے بغیر نہیں گزر سکتی. گزارنے کا تعلق اگر دیکھو تو بندے نفسانیت کے حامل ہیں. یہ سچ ہے کہ شیاطین بند ہو جاتے ہیں لیکن شیطانیت بند نہیں ہوتی. ایک مہینے میں آپ 11 مہینے کی شیطانی تربیت کو کیسے آپ ختم کر سکتے ہیں؟ 11 مہینے تک جو آپ پر ہم پر حاوی رہا اس کے اثرات کیسے ختم ہوں گے؟ خدا نے ہمیں تھوڑا موقع دیا ہے. چند دن ہے جمعہ اور ہفتہ تک، ہو سکتا ہے ہفتہ کا بھی روزہ ہو جائے. 29 کا اگر چاند ہوا یہ تو اتوار کا تو روزہ شروع ہوگا. لیکن جانے رمضان ہے تراویح. جانے رمضان ہے تراویح. روزہ تو الحمدللہ رہتے ہی ہے تو تھوڑا سی تراویح اور روزہ یہ دونوں کے حوالے سے تربیتی طور پر میں آپ کو بتاؤں. روزے کی سب سے بڑی اہمیت کیا ہے کہ آپ اور ہم ایمانی طور پر صحت مند ہو جائیں اور جسمانی طور پر بھی صحت مند ہو جائیں. روزہ کی سب سے بڑی اہمیت ایمان میں بھی ہم صحیح ہو جائیں اور جسم میں بھی صحیح ہو جائیں. ایمان میں صحیح ہو جائیں. قرآن پاک میں میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اگلوں پر بھی فرض تھے. امید ہے کہ تمہیں تقوی حاصل ہوگا. تو روزے کی ایمانی تربیت اللہ فرما رہا ہے. تقوی باطنی کیفیت کو، باطنی چیز کا نام ہے. تو امید ہے کہ تمہیں تقوی حاصل ہو، پرہیزگاری حاصل ہو. تو ایمانی تربیت روزے میں. اور ایک حدیث پاک میں نبی فرماتے ہیں تصحوا نہیں صوموا تصحوا. روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. آج دنیا کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ نے اس بات کا انکشاف کر دیا ہے کہ پیٹ جب خالی رہتا ہے تو ہزاروں بیماریاں ختم ہوتی ہیں اور پیٹ جب بھرے ہوتے ہیں تو ہزاروں بیماریاں آتی ہیں. تو یہ گویا نبی نے جو فرمایا 1400 برس پہلے روزہ رکھو صحت مند ہوگے، تو آج اللہ کی مخلوق اور یعنی حضور کی امت
اگرچہ امت دعوت یعنی کافر ہے تو امت دعوت ہے، وہ مومن ہے تو امت اجابت، ایکسیپٹڈ امت اجابت، نہ دعوت تو رسول نے سب کو دیا۔ تو اگرچہ وہ سائنٹسٹ جو ہے امت دعوت ہو کر بول رہے ہیں کہ روزہ رکھنے سے، چنانچہ وہ لوگ بھی رکھتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں اپواس، اپواس ہندی لفظ ہے، اپواس رکھنا، روزہ رکھنا، وہ اسٹینڈرڈ کے ہیں روزے ان کے، وہ پھل فروٹس کھاتے ہیں اس میں بھی، ہاں۔ لیکن آپ بھی دیکھیے واقعی کھانے کی جو لذت بھوکے رہنے کے بعد حاصل ہوتی ہے، وہ کبھی بھی آپ کھاتے سو درمیان میں، کھاتے سو دنوں میں آپ اچھے سے اچھی بریانی کھائیے تو واہ کہہ کر نہیں کھائیں گے، اچھی ہے یہ تو بولیں گے الحمدللہ بہت اچھی ہے اتنا بول دیں گے، لیکن واہ جس کو آپ مزہ لطف جس کو کہیے، وہ خدا کی قسم روزے کی حالت میں الحمدللہ بھوکے رہ کر کے اگر کھاتے ہیں۔ اسی لیے غریب کے منہ سے کیوں دعا نکلتی ہے؟ کیونکہ وہ کھایا ہوا نہیں ہوتا، وہ دل سے نکلتی ہے اس وقت۔ تو صحیح میں قدر جو ہے رزق کی، بھوکے رہنے کے بعد اللہ پاک نے رکھے ہیں اس کو۔ تو روزے کی اگر فنی سائنسی جائزہ لیں تو اس میں وگیانی طور پر بھی اور سینس کے طور پر بھی، دماغ کے طور پر بھی اس میں یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہ ہمارے ظاہر کے بھی لیے بڑے مفید ہیں، ہمارے ظاہری جسم کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ عام دنوں میں رزق کی وہ اہمیت آپ کی نگاہ میں نہیں رہتی جو روزے کے اندر، اور پکوڑے تکوڑے رہتے ہیں سامنے، جو کچھ بھی رہتے ہیں سامنے، عام دنوں میں آپ کھڑے ہو کر کہیں موز کھا لیتے ہیں آپ، لیکن روزے کی حالت میں ایک لفظ بھی کھاتے ہیں تو بسم اللہ رہتا ہے، باوضو رہتا ہے۔ کتنا اہتمام دیکھیں آپ رزق کا، چھوٹا رزق بھی عام دنوں میں آپ کھڑے ہو کر کے ولیموں میں شربت پی لیں، کھڑے ہو کر کے آپ کچھ بھی کھا لیں، رزق کی وہ تعظیم نہیں ہوتی۔ تو رمضان وہ عظیم الشان امت محمدیہ کے لیے نعمت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی طور پر اپنے رزق کی تعظیم کا آٹومیٹکلی طور پر کروا دیتا ہے، اس کی تعظیم الحمدللہ۔ تو رمضان بڑے ہی ثقافت، تہذیب، عظمت، برتری اپنے اندر رکھتا ہے۔ اسلام چونکہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب ہے تو اسلام کا یہ حصہ ہے، کسی بھی امت کو اس شکل میں روزہ نہیں ملا۔ روزہ تو ملا، جیسے اور لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، روزہ ملا، ایام 20 کا روزہ فرض تھا، 13، 14، 15 ایام 20 کا روزہ فرض تھا، عاشورہ کا روزہ فرض تھا، 10ویں وقت، تو یہ یعنی 1، 2، 3، لیکن یہ پورا مہینہ یہ صرف امت محمدیہ کا۔ رجب اللہ کا مہینہ تھا، شعبان جو گزر رہا ہے نبی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ آپ کا ہے۔ اب آپ کا مہینہ ہے تو آپ اس کو ولیمہ کی طرح نہ گزارو، اس کو شادی اور دعوت کی طرح، بیاہ کی طرح نہ گزارو، ایصال ثواب کی طرح نہ گزارو۔ یہ مہینہ آپ کا ہے، اللہ پاک کا مہینہ، اللہ نے اپنا کام کیا، دھیان دیجیے، نبی کا مہینہ، نبی نے اپنا کام کیا، امتی کا مہینہ، اب تمہیں اپنا کام کرنا ہے۔ نبی نے بخش دیا، اللہ نے بخش دیا، نبی نے دعا کیا، تو جو جس کی رسپانسبلٹی تھی نبھایا۔ اب بندے اگر تم نہیں اپنے مہینے کی رسپانسبلٹی نبھاؤ گے تو پھر یہ تمہارے کیوں کی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سزا اور جزا کا مالک ہے، نبی معصوم عن الخطا، ان کا بھی کچھ نہیں نکلے گا، اللہ کا بھی کچھ نہیں ہوگا تو ہمارا ہی سب کچھ ہونے والا ہے۔ تو ایک پورا مہینہ اللہ پاک نے آپ کو دے دیا، اے امتی ہو، تیرا مہینہ ہے، اب تم چاہو خود کو بخشوا لو، چاہو تو خود کو نہ بخشواؤ۔ 2-3 بات جو رمضان کے حوالے سے ہم اپنی سماجی سطح پر دیکھتے آ رہے ہیں وہ یہ بات ہے، کچھ لوگ ہیں جو صحت و تندرستی اور توانائی سب کچھ ہے۔ دیکھیے، صحت و تندرستی یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب کمزوری ہے، صحت و تندرستی یہ ہے کہ آپ اگر روزہ رکھیں گے تو مریں گے نہیں، یہ ہے صحت۔ شریعت میں جسے صحت کہتے ہیں، شریعت میں صحت یہ نہیں ہے کہ ارے ہم نہیں کھاتے ہیں تو ہمارا پیٹ اندر چلا جاتا، ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا، یہ صحت نہیں۔ صحت اور طاقت اسے کہتے ہیں، جیسے کہ آپ نماز کے بارے میں سنے ہوں گے
کہ جب بندے کو کھڑے ہونے کی اتنی طاقت ہو کہ وہ ایک رکعت بھی پڑھ سکتا ہے تو ایک رکعت تک کھڑا رہے، دوسری رکعت میں اگر گر جائے تو پھر بیٹھ کر پڑھے. دیکھیے قیام فرض ہے. اب اگر کہ پاؤں میں تھوڑا درد ہے، 1 گھنٹہ تک گپ شپ کر لیں گے آپ، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے میں درد ہو جاتا نہیں. تو شریعت میں جو صحت جس کو کہتے ہیں وہ تعلیم بتا رہا ہے. ہم لوگوں میں یہ بات بہت عام ہو چکی ہے کہ نہیں اس سال جو ہے نا روزہ رکھنے کا من ہے، مر گئے تو اللہ اپنے من سے اگر کام کرا، موت دے دیا، تیرے من سے نہیں چلے گا نظام کائنات. اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر موت دے دیا نہیں بندے. اس سے پہلے کہ روزے اور نماز کا ایصال ثواب تیرے اوپر کیا جائے، کر لے روزہ، رکھ لے روزہ، پڑھ لے نماز. تو جس کو طاقت ہے، نوٹ کیجیے گا، طاقت سے مراد کہ آپ رکھنے میں مریں گے نہیں، یہ طاقت. پاؤں ٹوٹا ہوا ہے یہ تکلیف نہیں ہے، سر میں درد ہے یہ تکلیف نہیں ہے، پیٹ میں درد ہے یہ تکلیف نہیں ہے. طلوع شمس سے غروب آفتاب تک اگر مریں گے آپ نہیں، امن میں ہے، آپ عقل و شعور ہے، بالغ ہے، روزہ فرض ہے. یہ اور یہ روزہ پرسنلی طور پر ہر ایک امت مومنہ اور ہر ایک مومن پر فرض ہے. نہیں سر ہم نے رکھیں گے تم رکھ لو، نہیں، یہ پارٹنرشپ کام نہیں ہے. بیوی کو رکھنے نہیں، یہ کام نہیں ہے. ہر ایک امت محمدیہ مومنہ پر پرسنلی طور پر عاقل بالغ پر روزہ فرض ہے. نہ باپ اس کا ساجھیدار ہے، نہ بیٹا اس کا ساجھیدار ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیوی ہے، کوئی پارٹنرشپ نہیں کر سکتا. ثواب آپ پہنچا سکتے ہیں اپنے روزے کا، انہوں اپنے آپ کو پہنچا سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ پر جیسے نماز فرض ہے اور آپ باپ ماں کی اجازت کا انتظار نہیں کرتے، مؤذن کے حی علی الصلاۃ کا انتظار کرتے، ایسے ہی روزے کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو تیار رکھیے. انتظار مت کیجیے کہ آپ کو پیر کہے گا تو روزہ رہیں گے، ماں باپ کہیں گے تو روزہ رہیں گے. نہیں، کیونکہ ماں باپ اتنا مطلب آپ لوگوں کو رسپیکٹ دے رہے. یاد رکھیے گا 10 سال کی بچی یا بچہ اگر گھر میں ہے تو ماں باپ یا بڑوں کا یہ ذمہ بنتا ہے کہ وہ اسے آرڈر کرے روزہ رکھنے کے لیے. واقع والد کا فتویٰ تو پہلے دے چکے، لیکن 10 سال کے بچے اور بچے اگر ہیں تو ماں باپ کا ذمہ بنتا ہے. تربیت بھی فرض ہے نا ماں باپ پر، صرف تعلیم فرض نہیں ہے. تو تربیت کس میں کرنا؟ پاؤں ہاتھ دبانا. تربیت یہی ہے، اسلامی تربیت کرنا. تو تربیت یہ ہے کہ 10 سال کی اگر عمر ہو گئی ہے تو اسے آرڈر کیجیے، اسے عادت ڈالیے، اس کی تربیت کیجیے. اس کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ خود اتنا آپ کو مستعد رہنا ہے کہ آپ کی اولاد خود بخود حسرت کرے، ابو ہمیں اجازت دے دو نا. ایسا آپ کی بیٹیاں آپ سے اجازت مانگے، آپ رہتے ہیں، آپ روزہ رہے تو کتنا اچھا کھانا بھی آتا ہے ماشاءاللہ، یہ تو سبحان اللہ. اس طرح کی تربیت کریں آپ. تو روزہ آپ میں سے ہر ایک کو فردن رکھنا ہے. عاقل بالغ ہے، کھانا پینا ہو یا نہ ہو، پانی بھی ہے تو آپ پی لیجئے. ارے جنگوں میں روزہ رسول اللہ نہیں چھوڑے، آپ گھر میں کیسے چھوڑ رہے ہیں؟ جنگ میں غزوہ سویق اسلام کا ایک عنوان ہے. سویق بولے تو ستو، وہ غزوہ جو رمضان میں واقع ہوا، اس غزوے میں صرف ستو تھا رسول اللہ کے پاس، یعنی پانی ڈالنا، لکوڈ بنا کے پینا، اور کچھ بھی نہیں تھا. جنگ میں تو اپنی فکر رہتی جان کی، اور روزہ رہنے کی کہاں سے فکر رہتی، لیکن اس حالت میں بھی نہیں چھوڑے. امت محمدیہ کیا کر رہی ہے؟ آرام اور سکون کے باوجود کیا تکلیف ہے آپ کو؟ آفس جاتے ہیں، جنگ سے بھی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے آفس. آفس تو سج دھج کے جاتے ہیں
اور اپنے لیے سجدے دھجتے ہیں، اور وہاں تو رسول اللہ اسلام کے لیے اور صحابہ اسلام کے لیے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کچھ نہیں ہے، اسلام کی بلندی کے لیے جا رہے ہیں، اور ایسے عالم میں روزہ نہیں چھوڑے۔ تو روزہ ہرگز نہیں چھوڑیے گا۔ جان بوجھ کر روزہ چھوڑیں گے تو آپ کفارہ بھی دیں گے تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے ہی نہیں، کیونکہ روزہ بھی عبادت، کفارہ بھی عبادت ہے۔ مجبور ہیں آپ، مسافر ہیں آپ۔ اچھا، مسافر کا بھی مسئلہ یہ ہے، دھیان دیجیے، کیونکہ مسافر شریعت تو پہلے بنی ہے نا، اسلام رسول اللہ عطا فرمائے، شریعت پہلے بنی۔ آج تو 3 دن کا سفر 3 گھنٹے میں طے کر رہے ہیں آپ، اور جب تک گھر میں آرام نہیں ملتا اب تک سفر میں آرام مل رہا۔ تو پہلے سفر جو ہے سقر یعنی جہنم کی طرح ہوتا تھا، پیدل لوگ آ جاتے تھے، اس لیے مسافر کو کہا رخصت ہے، لیکن آج کے مسافر کو رخصت نہیں ہے۔ زمانے چینج ہو گئے نا، کیونکہ مسافر کا جو مسئلہ تھا وہ تکلیف تھی، چلتے چلتے تھک جانا، یہ پیدل کا مسئلہ تھا، پریشانی کا مسئلہ تھا۔ آج اگر کہیں کہ گرمی بہت ہے تو گرمی تو گھر میں بھی ہے، خالی ٹرین میں تو گرمی نہیں۔ کہنا یہ کہ آج سفر میں صعوبت اور تکلیف نہیں ہے، اسی لیے قرآن پاک نے اسی آیت میں کہا تھا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ اگر مسافر اور مریض اگر اپنے مرض کو کنٹرول رکھ کر اور مسافرت میں مشقت کو جھیل کر کے روزہ رکھتا ہے تو خیر لکم ان کنتم تعلمون، وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے اگر وہ انجام جان لے۔ واہ، اسی زمانے کو اللہ پاک نے دیکھا ہے نا۔ تو مشقت ہے تو ٹھیک ہے، ہم کہاں کہہ رہے ہیں، اسلام تو نماز پڑھنے بھی اس وقت نہیں کہتا جب کو آپ کو مشقت ہے، اب پیٹ میں بہت بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا حاضر ہے، تو آپ کو کہتا نہیں نماز نہیں پڑھنے، کھانا کھا لو۔ دیکھیے کھانا حاضر ہے تو اسلام کہتا پہلے کھانا کھا لو، ورنہ اللہ اکبر بول کر لیلا پہ قریشن پڑھ کے بھاگ جاؤ گے، چھوٹی سی آیت سورہ پڑھ کے بھاگ جاؤ گے، صحیح ہے۔ اور ایک کھا پی کر آؤ گے تو ماشاءاللہ سورہ والضحیٰ پڑھو گے، تو مطلب مغرب بھی ہوگی تو سورہ والضحیٰ پڑھو گے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیمپرری یا فارمیلٹی یہ چاہتا ہی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے پرسکون ہو کر میری بارگاہ میں عبادت لاؤ۔ ایسے روزہ کا بھی تو مسئلہ ایسے ہی ہو، پرسکون ہو کر۔ تو آج کی تاریخ میں مسافر گھر سے زیادہ پرسکون ہے، گھر میں تو کتنے پریشان رہتے ہیں وہ آپ ہم سب سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں میں کہ مسافر کو کتاب میں تو آج بھی وہی ہے کہ مسافر پر اور مریض پر جو ہے روزہ مطلب یہ کہ رخصت ہے، اس کی رخصت کا بھی مطلب یہ کہ عام دنوں میں جب موقع مل جائے تو وہ مطلب اس کو پورا کر لے۔ تو آج کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کر لیجیے نا، ایسے بھی کھانا مل ہی نہیں رہا ہے ٹھیک سے ٹائم پر، ماشاءاللہ روزہ رہ جائے گی، کتنا اچھا ہے۔ سفر میں ٹائم ٹائم پر تو ملتا نہیں، ویسے آج کل ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا لے جاتے ہیں بنا بنا کر کے، مل بھی جاتا ہے، لیکن 2 دن 3 دن کا اگر سفر ہے تو افضل یہی ہے، قرآن پاک نے افضل اور خیر کہا ہے مسافر کو روزہ رکھا جائے۔ الحمدللہ خیر، مسافر اور بیمار بتا دیا میں نے کہ بیماری کا لحاظ یہ ہے، بچہ اس کا بھی بتا دیا میں نے۔ اب ان تینوں کے بعد فردن انشاءاللہ رمضان میں آپ سوال جواب کا سیشن میں رکھوں گا، روزہ ٹوٹنے نہ ٹوٹنے یہ سب، کیونکہ یہ امیڈیٹلی چیز ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، میں مطلب انڈا کھا لیا تھا تو اب کیا کریں، بڑا بیمار آ گیا اب کیا کریں، پھر نکل گیا، میں آپ سے کچھ بول رہا ہوں، یہ سب آتے ہیں۔ تو اب میں مسئلہ پہلے بتا دوں تو نہیں ہوتا، جب جیسے جیسے انشاءاللہ رمضان گزرے گی جو پریشانی ہوگی تکلیف ہوگی وہ بتائیں گے۔ بہرحال منہ بھر کر کے اگر قے آ جائے اور تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر منہ بھر کر قے نہ آیا ہو لیکن اگر آپ نے اس قے کو نگل لیا تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلے ہیں، منہ بھر کر قے آیا، اب تک یہ سنے تھے آپ، منہ بہ کر کے قے آیا تو روزہ ٹوٹ جاتا، لیکن اگر کم قے آیا اور اس قے کو پھر آپ نے نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا، یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ جو بھی وارد ہوں گے، جو بھی واقع ہوں گے انشاءاللہ اس میں سوال جواب سیشن میں آپ رکھیے گا۔ میں تراویح کے حوالے سے بڑی اہمیت کے ساتھ، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا من صام وقام، من صام وقام، جس نے روزہ رکھا اور تراویح پڑھی۔ قیام اللیل تو ہم عام دنوں میں بھی کرتے ہیں، تہجد تو عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن رمضان کے ساتھ، رمضان میں روزے کے ساتھ قیام بھی تراویح مراد ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں جماعت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ اس لیے نہیں پابندی سے پڑھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ میری ادا کو دیکھ کر تیرے اوپر روزہ فرض ہے، تراویح فرض نہ ہو۔ ارے واہ،
خشیۃ ان یفترض، کہیں تراویح تیرے اوپر فرض نہ ہو جائے. تو رسول اللہ نے امت پر شفقت کیا، لیکن اہمیت تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے رسول کو بڑا پسند تھا. اس لیے خدا کی پسند کو اگر آپ پسند کرتے ہو تو خدا کی سب سے بڑی پسند رسول پاک کی پسند ہے. تو تراویح پسندیدہ رسول ہے، اس کو پڑھنا ہے. اور بڑے اسٹینڈرڈ انداز میں لوگ پڑھتے ہیں. ہاں پہلی رکعت میں امام صاحب جو ہے نا ذرا لمبا کھینچتے ہیں، ذرا چائے پی لیتے ہیں، ذرا پانی پی لیتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں. نہیں، خدا کی قسم مت پڑھیے، یہ مذاق ہے اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ مذاق ہے. آپ کو سیدھا عذاب بھی نہیں، الٹا عذاب، یہ مذاق ہے. اللہ امام صاحب بیچارے انسان ہیں، وہ اپنے سینے سے پڑھ بھی رہے ہیں، کھڑے بھی ہیں، اور آپ صرف کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ پڑھتے نہیں، آپ صرف کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ پڑھ رہے ہیں. یہ منصب امامت کی بے عزتی. ہرگز ایسا نہ کیجیے. بچے بہت زیادہ کرتے ہیں، بڑے بھی ہمارے کیے ہوں گے تو تب نہ وہ آ رہا ہے، کر لیتے آ رہے ہیں. تراویح پڑھنی ہے تو کوشش کیجیے صف اول میں، کوشش کیجیے کہ ایک دم قریب ہو. کیوں کہ وہ جب بھی تراویح پڑھیں گے وہ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں. کلام اللہ مطلب اللہ کا کلام، تو اللہ کا کلام سن رہے آپ، تو اللہ بات کر رہا تب تو سن رہے ہیں. اب ہماری بات سنتے وقت کتنا سناٹا ہے، خدا کا کلام سنتے وقت کتنا سکون ملنا چاہیے آپ کو. جب بھی بندہ تراویح پڑھے تو یہ تصور اور یہ سوچ لے کر پڑھے. دھیان دیجیے، چاند رات سے لے کر چاند رات تک تراویح پڑھنی ہے. ختم قرآن الگ چیز ہے اور ختم تراویح الگ چیز ہے. ختم قرآن ایک ختم دو ختم یہ تو آپ کو بھی کرنا ہے، اور یہ میں ہر جگہ آرڈر دے کر آ رہا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس بات کو قبول کرے کہ 2 قرآن کم سے کم امت محمدیہ اس سال مکمل کرے. ہر فرد پر 2 قرآن مکمل کرنا ضروری ہے. تمہارے قرآن اور تمہارے سنویدھان پر پارلیمنٹ میں نہیں، اب عدالت میں ہندو لوگ گپ شپ کر رہے ہیں. اب ہندو لوگ تو مطلب بے ایمان ہے تو بے وضو تو ہوں گے. اب آپ بتائیے وہ کیا، جن کو حضرت عمر فاروق جو آئے تھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو مسئلہ ہے، واقعہ سنے ہیں. جب اپنی بہن کے پاس آئے تھے تو بہن سے کیا کہا، تو وہ کیا پڑھ رہی تھی ذرا بتاؤ. تو بہن نے جواب دیا تھا تم مشرک ہو، تم نہیں چھو سکتے. بتا باپ رے باپ، عہد رسالت میں قرآن پر اتنا عمل، تب جا کر کے قرآن پھیلا، تب جا کر کوئی اعتراض نہیں ہوا. جو کہہ دیتا تھا اللہ مان لیتے تھے، جو کہہ دیتے تھے رسول مان لیتے تھے. اور مانا بھی عمر فاروق جیسے کٹر نے اس وقت، توجہ دیجیے گا، قبل اسلام کہا ٹھیک ہے نہیں دکھاؤ گی، چلو کون محمد ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، تو جب ایمان لائے تو سبحان اللہ. اب قرآن جن کو چھونے کے لیے بہن نے کہا تھا کہ چھو نہیں سکتے، اب قرآن کی آیت ان کی شان میں نازل ہو رہی. 10 آیتیں کریمہ میری کوانٹٹی کے مطابق، سورہ انفال نمبر 67 اور لو انزلنا ھذا القرآن، آیت حجاب، یہ سب کو آپ دیکھیں گے تو یہ حضرت عمر کی شان میں نازل ہوئی ہے. یعنی عمر خواہش فرما رہے ہیں یا رسول اللہ اگر عورتیں پردہ کرے تو بڑا اچھا ہو. یہ خواہش ہی کر رہے ہیں کہ جبرائیل آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر کی تائید میں یہ قرآن لیجیے. جن کو قرآن کی آیت چھونے سے منع کیا گیا تھا، آج قرآن میں وہ نظر آ رہے ہیں، آج ان کی تائید میں قرآن کی آیت چومی جا رہی. لیکن آج جب عدالت میں قرآن رکھا ہوا ہے تب بھی آپ قرآن نہیں پڑھ رہے ہو گھر میں، تب بھی آپ نہ پڑھوا رہے ہو قرآن گھر میں. تو وہ تختہ مشق نہیں بنائیں گے تو کیا بنائیں گے، وہ مذاق نہیں لیں گے تو کیا کریں گے، وہ غلط ایکسپلین نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. کاش تم صحیح ایکسپلین کے ساتھ پڑھ لیتے تو الحمدللہ کسی کو ویٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب کھانا بن جاتا ہے تو صرف کھانے کی ضرورت ہوتی، بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارا اسلام بن چکا ہے الحمدللہ، ہمارا قانون بن چکا ہے، اب اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، بنانے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن وہ بنانے اور نہ بنانے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بنائے ہوئے
کھانے کی بے ادبی کر دی ہے، کھانا بنا ہوا تھا، ہم نے کھایا نہیں، سڑ گیا. صحیح ہے؟ مگر ایک بات کھل کر کہہ دو مسلمان، تم مٹ سکتے ہو، اسلام اور قرآن نہیں مٹے گا. اور اگر تمہاری وجہ سے اسلام پر انگلی اٹھی تو آج کے ان ججوں کو نہیں اللہ پکارے گا، ججوں کو نہیں، ان کو تو ڈائریکٹ ڈال دے گا. اگر یہ ایمان نہیں لائے ڈائریکٹ ڈال دے گا. عذاب تمہیں ہوگا، گرفت تمہاری ہوگی کہ جس قرآن کو میں نے پہاڑ پر رکھنا چاہا، وہ قرآن پہاڑ نے مجھ سے ادب و احترام کے ساتھ کہا اے اللہ نہیں، میں پہاڑ ضرور ہوں، طاقت میں بہت ہوں، چوٹیاں ہیں میرے پاس، لیکن نہیں مولا، میں تیرے خوف کو برداشت نہیں کر سکتا، تیری خشیت کو برداشت نہیں کر سکتا. اور انسان نے لے لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لے لیا، کہا ہم اس کے امین ہیں. تم جب امین ہو تو ان امانت کی حفاظت کیوں نہیں کر رہے؟ داغ پر رکھ دیا تم نے قرآن کو. نہیں، اس لیے آنے والے رمضان کو اس لیے بھی امپورٹنٹ بناؤ کہ آج تمہارے اسی قرآن پر ہندوؤں کے سامنے مسئلے چل رہے ہیں چھڑے ہوئے. مسلمان لوگ اگر ڈسکس کریں تو الحمدللہ ایک نئی بات ملے امت کو، ایک صحیح بات ہے، اسلام سے ریلیٹڈ بات ملے. لیکن ہندو جب گپ شپ کرنے لگیں گے قرآن پر تب تو بہت غلط ہو جائے گا، بہت غلط ہو جائے گا. کیونکہ یہی وہ قرآن ہے کہ نبی کے پاس آ کر کہا محمد ابو بکر کو روک دو کہ قرآن پڑھتے ہیں تو میرے بچے کو مطلب ٹینشن ہوتا ہے. ٹینشن کیا ہوتا ہے؟ میرے بچے سب کچھ چھوڑ کر اسی قرآن کی طرف اٹریکٹڈ ہو جاتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں. واہ واہ، وہ جانتے ہیں جب تک تلاوت قرآن مسلمانوں کے گھر میں تھا، تلاوت قرآن اور ذکر قرآن تھا، وہ کبھی انٹرفیئر نہ کرے. وہ انگلی ڈالتے تھے اپنے کان میں کہ آواز نہ آئے. آج تم نے تاپ پہ رکھ دیا ہے تو وہ اب الٹی تشریح کر رہے ہیں. وہ جا کر قرآن سے اپنے گھر کو مزین کر دو، قرآن کی تلاوتوں سے اپنے گھر کو مزین کر دو، وہ اپنا راستہ آٹومیٹک لے لیں گے، وہ آٹومیٹک لے لیں گے اپنا راستہ. الحمدللہ یہ بڑا پوتر ہندوستان تمہیں ملا ہے. مصطفیٰ کو محبت کی خوشبو آئی ہے اس وطن سے، محبت کی خوشبو آئی ہے اس وطن سے. عطائے رسول، عطا اللہ نہیں، عطائے رسول لقب ہے خواجہ معین الدین کا. رسول کی عطا بن کر کے یہ آل رسول، یہ عطائے رسول ہندوستان میں آئے. اولیاء اللہ کی قربانیوں کو ضائع نہ کرو. آپ بتائیے عمل کرتے ہو کس کے لیے؟ جنت کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، یہی تو نیت رہتی. عمل اسی لیے کرتے نیک عمل، جہنم سے بچا لے، جنت مل جائے. جنت آپ مانگتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے حسین کو جنت کا مالک بنا دیا. جملے پہ غور کرنا، مالک بنا دیا ہے. اور رب جس کا مالک بنا دے، آپ سوچ سکتے ہیں وہ کتنا پاورفل ہوگا. ایسا پاورفل ہونے کے باوجود کربلا میں جا کر کے خود کو شہید کیوں کر رہا ہے؟ پانی کے لیے خود کو کیوں ترسوا رہا ہے؟ ظاہری طور پر علی اصغر کے حلقوم کیوں بلک رہے ہیں؟ زبان کیوں سسک رہی ہے؟ کھانے اور پانی دانے سب کے لیے کیوں پریشان ہے؟ جنت کا سردار. ارے جب آپ اپنے محلے کے کونسلر ہیں تو آپ تو مالک ہے نا. آپ کی اجازت کے بغیر 5 منزلہ کسی نے بنا لیا تو 2 منزل کے آپ پیسے لا کر کے دے دو، 3-4 لاکھ تو ضرور دینا، نہیں تو پھر توڑوا دیتا ہوں. مالک ہو آپ کے پرمیشن کے بغیر کچھ نہیں چل سکتا. حسین تم مالک ہو جنت کے، منگاؤ جنت سے کھانا علی اصغر کے لیے، منگاؤ پانی. نہر فرات سے کیوں ترسوا رہے ہو؟ جنت سے ڈائریکٹ منگوا دو نا. لیکن وہ یہی کہیں گے منگوا دیا تو ترسنے اور پانی سے پریشان ہونے کا جو نتیجہ ہے وہ سب امت محمدیہ نہیں کر پائے گی. اس لیے میں پاور رکھ کر کے یہ کر رہا ہوں تاکہ کبھی کوئی پیاس سے تڑپے روزے کی حالت میں تو علی اصغر کو یاد کر لیں، حسین کو یاد کر لیں، کربلا کے شہیدوں کو یاد کر لیں. شکایت نہ کریں کہ ارے آج کا روزہ بڑا یہ تھا، پانی لو پہلے، لا پانی پہلے، اتنا پانی پی لو کہ پھر پانی کر دو سب کو. نہیں، یہ سب بزرگوں نے، ان بزرگوں کی قربانیاں ہیں. کیا جواب دیں گے علی اصغر کو آپ؟ کیا جواب دیں گے حسین کو آپ؟ میدان محشر میں ہم سب کو کھڑا ہونا ہے. یہی بہانہ کریں گے آپ
ارے بابا ہم سب کی آس جو ہے نا برداشت نہیں ہوتی تھی، ہم سے کھانا برداشت نہیں ہوتے تھے، بھوکا رہنا برداشت نہیں ہوتا تھا، اس لیے نہیں. تو ٹھیک ہے، اب جب جہنم برداشت کر لو گے. تم نے مجھے رحمانیت سے صرف پکارا، میری قہاریت کو بھول گئے تھے، میری جباریت کو بھول گئے تھے. میں قہار بھی ہوں. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی گرفت بہت بڑی ہے، اس کو بھول گئے تھے. ون سائیڈڈ قرآن پڑھتے تھے. نہیں، آپ کو یہ سوچ بزرگوں کی اداؤں میں رکھنا ہے، جسم بھی صحیح کرنا ہے. انشاءاللہ جتنی بھی بیماریاں جسمانی ہے آپ میں سے کسی کو بھی، یہ روزے کی برکتوں سے انشاءاللہ وہ بیماری ختم ہوگی. اور ایمانی بیماریاں ہے تو تقویٰ آئے گا اور وہ بھی بیماری ختم ہوگی انشاءاللہ. تراویح بھی مکمل آپ کو پڑھنی ہے. ختم قرآن جب بھی ہو جائے، ماشاءاللہ اس مسجد کا تو بڑا عمدہ وقار ہے کہ 29 تک ماشاءاللہ تراویح چلتی ہے. الحمدللہ تراویح کا مطلب یہ کہ ختم قرآن ہوتا ہے. اللہ پاک اس کو قائم رکھے، دائم رکھے. لیکن جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں وہ پیپر کے انتظار میں نہ رہیں کہ نہیں فلاں مسجد میں 5 دن میں تراویح ہوتی ہے، پڑھ لیا نا حضرات، کیا پڑھ لی تراویح، کہاں پڑھے، 5 دن میں ختم پڑھ لی. بے وقوف کہیں گے. یہی اگر پوچھو شادی ہو گئی، ہاں 5 دن تک رکھو بیوی کو پھر چھوڑ دو. واو، کھانا روز، بیوی روز، خواہشات کی چیزیں روز، اور عبادت ہاں 5 دن 5 دن کی عبادت نہیں. 6ویں دن مر گئے تو یہی بولو گے ہم 5 دن میں قرآن پڑھ کے آ رہے ہیں. قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص طور سے حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا. میں نے جو بھی کہا ہے آپ کو 2 قرآن ضرور پڑھنا، وہ ایسے نہیں کہا میں نے کہ میرا آرڈر ہے. خاص طور سے اللہ تبارک تعالیٰ رمضان میں جبرائیل کو 2 بار بھیجتا تھا اور 2 قرآن ختم کرتے تھے. حضرت جبرائیل نبی کے سامنے دور کرتے تھے. اسی لیے بعض فقہاء نے فرمایا کہ تراویح میں 2 قرآن پڑھنا افضل ہے. رائچور میں جب تک تھا میں 2 قرآن پڑھتا تھا. اب یہاں تو 1 قرآن بھی اچھے سے نہیں لوگ سنتے. تب 2 اگر کر دیے تو پہلی صف تو ٹھیک رہتی جوانوں کی، دوسری صف تو ہو گیا. اتنا ٹھنڈا پی کے آتے کہ کھانستے کھانستے گھر جانا پڑتا. چلیے زمانے گزر رہے ہیں. آج کم سے کم الحمدللہ اپنی بساط کے حساب سے اگر بندے تراویح پڑھ لیں، اپنی طاقت کے حساب سے، احساس قہر خدا میں، احساس جباریت میں، احساس گرفتار بلا میں اگر پڑھیں گے تب جا کر کے آپ کی نماز ہوگی، روزہ ہوگا، تراویح. کبھی بھی آپ گھڑی کو نہ دیکھیں، میرا بس چلے تو رمضان میں گھڑی نکلوا دوں. کبھی نہ دیکھیں ارے آج 5 منٹ زیادہ کیوں ہو گیا، امام صاحب کچھ گڑبڑ تو نہیں کریں. ہاؤ جی بار بار ایک آیت کو پڑھ رہے تھے دونوں، لگ رہا تھا کچھ چھوڑے ہوں گے، ڈبکی مارے ہوں گے. یہ سب تمہیں کرنے کا کس نے حق دیا؟ امام تمہاری ذمہ داری لے کر کے وہ کھڑا ہے. ارے وہ صحیح رہا تو تمہاری نماز صحیح ہوگی. نماز کی نیت سے تراویح پڑھو، نماز ہے وہ اللہ کی عبادت ہے وہ. اس لیے میرے پاس جب بھی کوئی تراویح کے لیے آتا، 2 سال سے میں سکندرآباد میں پڑھا رہا، اس سال بھی وہاں پڑھا. پہلے میں پڑھتا تھا کیونکہ تراویح پڑھنا سنت ہے، پڑھانا سنت نہیں. پڑھنا سنت ہے اور اسی سنت کی بنیاد پر میں پڑھتا تھا. جن کو میرے ساتھ پڑھنا ہے پڑھے آ کے، نہیں تو میں نہیں پڑھاتا تھا. کیوں؟ میں جانتا ہوں کہ اگر کبھی محبت مصطفیٰ میں یا قرآن کی آیت کریمہ کبھی مزے والی آ جاتی تھی، قیامت کی آیتیں آ جاتی تھی اور ایک دوسرے سے کنیکشن ہے، تو پڑھتے ترجمہ پر اتنا مگن ہو جائے کہ خیال تک نہ رہے کہ ہم کتنا پڑھ دیے. تو جب سلام پھر امام صاحب میں آنا تھا پڑھ لیا حریص راہ خراب کر کے چھوڑ. اس طرح مگن، اس طرح مستغرق رہ کر کے جو پڑھنے کی کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی. میں نے ایک دم کہہ دیا ہے خدا کا کلام کو سنو. خدا کے کلام کا مطلب تم امام کو صرف واسطہ بنائے ہو، خدا سے بات کر رہے. اور خدا سے بات کرنے والا بات کر کے یہ نہیں بولتا بھائی تو اتنا پڑھے گا، وہ کوئی دوسری دنیاوی باتیں نہیں پڑھ رہا. امام کو بھی مصلیوں کا لحاظ کرنا ہے، لیکن سال میں ایک مرتبہ آتا ہے یہ مہینہ، آپ کو ٹھان لینا ہے گھر میں آپ کو. ہاں ایک اور بات ہے، تراویح آپ کو مسجد میں پڑھنی ہے اور تہجد آپ کو گھر میں پڑھنی ہے. یہ بڑی بڑی بات کہہ رہا ہوں. تراویح آپ کو مسجد میں پڑھنی ہے، تہجد 8 رکعت گھر میں پڑھیے گا. تہجد چونکہ امت محمدیہ پر نفل ہے، یہ فرض و واجب نہیں. تراویح سنت مؤکدہ ہے جماعت کے ساتھ، اس لیے مسجد ضروری ہے اس کے لیے. سمجھ رہے آپ؟ تہجد آپ گھر میں پڑھیے تاکہ گھر میں بھی برکت مل جائے.
تہجد پڑھیے آپ انشاءاللہ، 8 رکعت کم سے کم پڑھیے آپ انشاءاللہ۔ تراویح پڑھ کر کے بات جو سب سے امپورٹنٹ بات، تراویح پڑھ کر کے، ہاں تراویح پڑھنے کے لیے جب آئیں موبائل آپ ساتھ مت لائیے، موبائل ہرگز ساتھ مت لائیے، ہرگز مت لائیے ساتھ۔ اگر کوئی واقعی سخت ذمہ داری مطلب ہے کہ ہاں واقعی کوئی ایڈمٹ ہے یا ماں ہماری پریشان رہتی ہے، تو اگر ذمہ داری ہے تو ٹھیک ہے، یہ اگر ذمہ داری ہے ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ جیسے ہی آپ موبائل کھولے تو ان دوستوں کا آپ جواب دے دیتے بیٹھو کہ ارے میں نماز میں تھا، اس میں تھا، نہیں۔ تراویح پڑھیے، روزہ میں کی حالت میں بھی گھر میں ضرور رہیے زیادہ، اور تراویح بھی پڑھیے تو سڈنلی فوراً گھر جائیے آپ، ماں ہے تو سلام کیجیے، ان کے قدم کو چومیے، اور اسی باوضو حالت میں کھانا کھائیے اور اسی حالت میں سو جائیے۔ تھوڑا سونے کے بعد پھر آپ تہجد پڑھیے، یہ اہتمام کیجیے۔ کبھی آپ کو کہنا نہیں پڑے گا حضرت دعا کیجیے، اللہ پاک بے ہاتھ اٹھائے تجھے عطا کرنے لگے گا۔ آپ ایسا کر کے تو دیکھو، امت آپ بھی ہو، امت ہم بھی ہیں، دونوں امت ہیں، تو پھر ایسا کیسے کہ ڈیپینڈنٹ ہو آپ کر کے تو دیکھو، آپ کو بھی طاقت ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ تراویح پڑھ کر آپ ڈائریکٹ جائیے۔ میں ڈائریکٹ اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ دیکھنا نہیں کہ یہ حمزات حلیم ہے یا شاداب حلیم، آج اس دکان میں جائیں گے، آج اس ہوٹل میں جائیں گے، استغفر اللہ نہیں، آپ کو حلیم کھانا پہلے تو ہاں اس پر بھی بولنا ہے مجھ کو، حلیم نہیں بولنا۔ حلیم اللہ کا نام ہے، اللہ کا صفاتی نام، واللہ غفور حلیم اللہ کا نام ہے۔ حریص بولیے نا، یہی ہے یہودیت آپ کے گھر میں زبان کے طور پر بھی لا کر کے رکھ دیا ان ظالموں نے۔ آپ اس کا بیس بتائیے، کسی متقی پرہیزگار عالم نے کہا ہو اس کا نام رکھا ہو حلیم؟ دو چشمے ہاں سے اگر بول رہے ہیں حلیم تو بول سکتے آپ، بڑی ہاں سے حلیم بولیں گے شرک ہو جائے گا۔ چلے تھے کھانے کے لیے، شرک کرنے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفت قدیم ہے، نہ مٹنے والی ہے، اور حلیم آپ بول رہے ہیں میں کھانے جا رہا ہوں، اور کھانے کا مطلب کیا ہوا؟ کھا کر کے صبح میں نکالیں گے آپ، کھا کر کے میٹیں گے اس کو، یہی تو ہے، کھانا ختم ہونے والی چیز ہے، تو حلیم کھا کر ختم ہونے والی چیز ہے نا، لہذا حلیم کو ہرگز نہ بولے۔ اگر علم نہیں تھا پھر کھا لیے تو وہ الگ بات ہے، حریص بولے آپ، یہ صحیح بات ہے۔ یہ آپ کی چھوٹی ہاں سے حلیم بولے، بڑی ہاں سے جو اللہ کا نام ہے یہ ہرگز نہ بولے۔ یہ یہودیت ہے، کہاں سے لا دیا آپ؟ کہاں سے لا دیا ہے؟ کیسے آپ اس کا ایکسپلین کریں؟ ایک بات، اور دوسری بات جو میں بار بار بول رہا ہوں، گھر جائیے، وہ اسی کی وجہ سے بول رہا ہوں۔ ہوتا کیا ہے، بچے پہلے سے پیٹرول بھروا کے رہتے ہیں، ارے تراویح وہاں پڑھ لیتا ہوں میں انشاءاللہ، آپ تم آ رہا ہو پہلے سے رہو، آپ آج ہرن کی حلیم کھائیں گے، ہرن کی حلیم کھائیں گے۔ اب ماں باپ انتظار کر رہے ہیں کھانا کے واسطے، اب جیسے کہ ارے وہ نہیں بولا نا، نہیں بولا تو سو جانا تھا نا، بتائیے ماں کھانے کا انتظار کرے، وہاں جا کر کے حلیم کھا کر کے آپ آ گئے حریص۔ ایسا نہ کیجیے، آپ جو کچھ ملے گھر میں کھائیے، ایک دسترخوان میں کھائیے۔ عام دنوں میں جب برکتوں کا ماحول ہے تو رمضان تو ایسے ہی نفل سنت فرض، نفل پڑھے تو فرض کا ثواب، فرض پڑھے تو 70 فرض کا ثواب، یا اللہ ایک بار پاؤں چومے تو 70 پاؤں کا ثواب ملے گا، ایک بار دسترخوان پہ دعا کیے تو 70 کا ثواب ملے گا، ایک تراویح پڑھ کر کے گھر گئے سلام کیے تو 70 کا ثواب ملے گا۔ تو ثواب بٹورو، اس ثواب کو ہوٹل میں مت لے جاؤ۔ تم تراویح پڑھ کر ہوٹل جاتے ہو، ہوٹل والے بولتے ہیں ارے بڑی برکت ہے، وہ نہیں جانتے ہیں کہ برکت اس کی وجہ سے نہیں ہے، تراویح پڑھنے والے جو کھانے کے لیے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے برکت۔ تو آپ بتاؤ، تیری ساری برکت ہوٹل میں چلی جا رہی ہے، اب گھر میں وہی بیوی سے لڑائی ہو رہی ہے، فجر میں غصے میں سو گئے، بیوی نے اٹھایا، مار بھی کھا لی، نہیں کھاؤں گا میں بول دیا نا، نہیں کھاؤں گا میں، خوب لڑائیاں ہو رہے ہیں۔ یہ لڑائیاں کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ برکت آپ نے ہوٹلوں میں ڈال دیا ہے۔ آپ تراویح پڑھیے، گھر میں ٹائم دیجیے، تراویح پڑھیے، گھر میں آپ رہیے۔ میں نے تہجد بھی کہہ دیا، تہجد کو آپ گھر میں اس کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگار عالم آج کے بعد کے جو بھی لمحات ہیں رمضان کی تربیت کے لیے مولا ہمارے سارے لمحے گزریں، ایسا ایمانی اور ایسا جسمانی استحکام ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے عظیم مہینے میں ہم سب کا داخلہ ہونے والا ہے، پروردگار صحت ایمانی اور جسمانی کے ساتھ ہم سب کو توفیق کامل نصیب فرما، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرما، ماں اور بہنوں کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے قرآن پر انگلی اٹھانے والے انگلی اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ یہ عظمت والی چیز ہے، بیکار چیزوں پر انگلی نہیں اٹھتی، باکار چیزوں ہی پر انگلی اٹھتی۔ ہم جانتے ہیں یہ قرآن تیرا بڑا عظیم قرآن ہے،
مگر اے اللہ اس امانت کی تو حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، امت محمدیہ کے خیر ہونے کو دیکھ، حبیب پاک کے جمال پاک کی برکتوں سے مولا قرآن کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، مذہب کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، عروج و ارتقاء کے ساتھ رمضان کے عظمتوں کے احترام میں پروردگار عالم کوئی کمی نہ ہو، ایسی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔